حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو، 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جو 1400 سال پہلے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ پاک نے ان کلمات کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی انسان اگر یہ 3 کلمات پڑھ لے، 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت مغفرت کرتے ہیں اور ان کی حاجات کی منظوری تک اللہ سے گریہ زاری سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور ان کلمات کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجئے، دشمن کے شر سے بچاؤ، شیطان کے شر سے بچاؤ، جہنم کے شر سے بچاؤ، پل صراط کے شر سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے روز تمام تر عذاب سے بچاؤ، رزق کی تنگی سے بچاؤ، اور تمام مشکلات دینی اور دنیاوی سے بچنا مقصود ہو، کوئی ایسی تجویز فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، میں تمہیں ایسی تجویز دیتا ہوں، تم نماز عصر کے بعد ان آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرو، جو بھی تمہاری حاجات ہوں گی یہ آیت کریمہ اللہ سے فریاد کرتی رہیں گی جب تک پڑھنے والے کی حاجات پوری نہ ہوں۔ نماز عصر کے بعد یہ 3 آیات مبارک پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے شام تک دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں۔ جو شخص نماز عصر کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے گا، محترم ناظرین، فرشتے اللہ کے خاص بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے سب کو گھیر لے، جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے اس لیے بچھا دیتے ہیں کہ وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرشتے دن اور رات میں ایک دوسرے کے پیچھے آتے اور صبح اور عصر اشراق کے بعد کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو رات کے فرشتے تمہارے پاس ٹھہرتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور ہم ان کے پاس نماز پڑھتے ہوئے ہی آئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555۔ فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جو شخص اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے، فرشتے اس پر دستے رحمت بھیجتے ہیں۔ جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے مومنین، طالب علم، ذاکرین اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے اور اللہ کی رحمت کی بارش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت، ذکر کی تلاش میں لگے رہیں تاکہ ہم فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت سے نوازے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے خاص بندوں کے لیے دعائے رحمت، مغفرت اور حمایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے مزید دلائل ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے خوش کرتی ہے یا اسے خوش کرتا ہے، اس کے ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ وہاں موجود رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2568۔ سفر میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی حمایت فرمایا گیا ہے۔ جب تم اور پہاڑوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور فرشتے اس دن درود پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان اور صف اول میں کتنی فضیلت ہے اور ان کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنی برکت ہے تو وہ ضرور سبقت کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنی فضیلت ہے تو ضرور آئیں، خواہ رینگتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ فرشتے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راضی والدین کی دعا فرشتوں کی دعا کے ساتھ ملتی ہے، اور اسی طرح یہ تسبیح پڑھنے والوں پر فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔
فرشتے ہر نیک عمل کرنے والے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف توجہ دیں تاکہ فرشتے کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت کا حقدار بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس میں ایک بھی زیر زبر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے یہ ذکر کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکیں۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے اس سے روح گردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، اور قرآن کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس کے بے شمار صفات ہیں، جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہی بہت شفا ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کی صفات کا باعث ہے، اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنی ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی میں لا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے اور کتنا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت اور دلوں میں جو ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت بے مثالی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ تھی۔ آپ نے قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ خاص طور پر رات کی عبادت میں آپ خود بھی قرآن پڑھتے اور دوسروں سے بھی قرآن سننے کا شوق رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کی تعلیمات کو پھیلایا۔ آپ نے لوگوں کو قرآن کے معنی اور مفہوم سکھائے اور اس کی حکمتیں بیان کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے، اور جب وحی آتی تو خوشی اور سکون محسوس کرتے۔ آپ کے دل میں قرآن کے الفاظ کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور اذکار میں قرآن کے الفاظ شامل ہوتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں قرآن کی آیات کا ذکر اور استعمال ہوتا تھا۔ یہ تمام پہلو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن سے بے پناہ محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک نمایاں تھی، اور انہوں نے اپنی امت کو بھی قرآن کے قریب رہنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے، دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن، اسی طرح کی اور مصیبتیں، یہ ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی ایک غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخش ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد بے حساب ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت ہی سے ہمارا وجود، رزق، مغفرت اور ہدایت ممکن ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کی 100 رحمتیں بنائی، ان میں سے 99 اپنے پاس رکھ لیں اور ایک رحمت تمام مخلوق پر نازل فرمائی۔ محترم ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے اس کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی رحمت ہم پر ہمیشہ سایہ فگن رہے اور ہم اس کے فضل و کرم کے مستحق بن جائیں، آمین۔
मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत एक लाजवाल ख़जाना है जो हर लम्हा हर हाल में अपने बंदों पर साया फिगन है। चाहे इंसान कितना ही गुनाह में डूबा हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं बढ़कर है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर लोगों को इनके अमाल की सज़ा फ़ौरन दे दो तो ज़मीन पर कोई जानदार ना छोड़े, मगर वो अपनी रहमत से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और मोहलत देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, जिनमें से एक रहमत जिन, इंसान, जानवर और कीड़े मकोड़े के दरमियान नाजिल की गई है। इसी की वजह से वो एक दूसरे पर शफ़क़त करते हैं और इसी की वजह से वहशी जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बाकी 99 रहमतें अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए महफूज रखी हैं। अल्लाह ताला गुनाहगार के तौबा कबूल पर खुश होता है, जैसा कि हदीस कुदसी में आया है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर इससे ज़्यादा खुश होता है जितना तुम में से कोई शख्स अपने ऊँट को खुले मैदान में पा कर खुश होता है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। छोटे से छोटा नेक अमल भी इसकी रहमत को जज्ब करने का ज़रिया है। एक लम्हे की तौबा, एक नज़र रहमत, एक दुआ की कबूलियत, ये सब रहमत इलाही के दरवाज़े खोल देती है। बस मैं ये रहमत उनके लिए लिख दूंगा जो तकवा इख्तियार करें, ज़कात दें और मेरी आयात पर ईमान लाएं। अल्लाह हम सबको अपने वसी रहमत का हकीकी मुस्तहिक बनाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफ़ा नमाज असर के बाद आपने 3 आयात पढ़नी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली आयात हैं। सबसे पहले आपने नमाज असर अदा करने के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप सभी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत हशर की आखिरी 3 आयात पढ़नी है। ये आयात आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़नी है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयात 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है और आखिर में फिर वही दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। तिरमिज़ी में हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो असर के वक्त 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम और इसके बाद 3 मरतबा सूरत हशर की आखिरी 3 आयतें हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम पढ़ ले तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं जो सुबह तक उनके लिए दुआए रहमत करते हैं। अगर उस दिन में वो मर गया तो शहादत की मौत हासिल होगी। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक को पालने वाले, ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सयाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता कर
جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ ادب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔